میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس جو نوٹس ہیں وہ سورت النحل کی چند آیات کے بارے میں ہیں۔ یہ صرف چند آیات نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم کا بلو پرنٹ ہے، ایک مستحکم ذہن، ایک مضبوط کردار اور ایک منصفانہ معاشرے کے لیے۔ بالکل، اور ان ذرائع کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں قدیم اور جدید علم کو ایک ساتھ پرویا گیا ہے۔ ایک طرف کلاسیکی اسلامی تفسیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں، تو دوسری طرف نیورو سائنس، نفسیات اور سماجیات کی جدید ترین تحقیقات ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ 1400 سال پرانے اصول آج بھی اتنے متعلقہ کیوں ہیں؟ یہ کیسے ہماری فطرت، ہمارے دماغ کی ساخت اور ہماری سماجی ضروریات سے اتنی گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں کہ سائنس آج ان کی تصدیق کر رہی ہے؟ جی، اور اس گہری کھوج کے لیے ہم ان آیات کو ان کی قرآنی ترتیب کے مطابق ہی دیکھیں گے، یعنی آیت نمبر 90 سے شروع کر کے آگے بڑھیں گے۔ اچھا، تو اسینڈنگ آرڈر میں؟ جی، اسینڈنگ آرڈر۔ ہم نے یہ ترتیب اس لیے چنی ہے کیونکہ اس میں ایک قدرتی بہاؤ ہے۔ یہ پیغام کو قدم بقدم بناتی ہے، ایک بڑے معاشرتی ڈھانچے کی بنیاد سے شروع ہو کر پھر فرد کی ذاتی ذمہ داری اور آخر میں اس فرد کی روحانی حفاظت تک پہنچتی ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے اس آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی کمانڈ یعنی آیت نمبر 90 سے ہم سورت النحل کی آیت نمبر 90 سے شروع کرتے ہیں، جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی جامع ترین آیت قرار کیا ہے۔ آیت ہے، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ایک آیت آپ سمجھے معاشرے کا پورا آئین ہے۔ اس میں 3 بنیادی احکامات ہیں اور 3 بنیادی ممانعتیں۔ ٹھیک ہے۔ احکامات ہیں عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینا۔ اور عدل مطلب صرف عدالتوں کا انصاف نہیں۔ تفسیر بتاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے زندگی کے ہر شعبے میں توازن، عقائد میں توازن یعنی توحید، عبادات اور دنیاوی معاملات میں توازن، اللہ، اپنی ذات اور مخلوق کے ساتھ انصاف، یہ بنیاد ہے۔ اور یہ بنیاد ہمارے دماغ کی ساخت میں بھی موجود ہے نا؟ میں پڑھ رہا تھا کہ نیورو سائنس کی تحقیق بتاتی ہے کہ انسانی دماغ انصاف کے لیے بنا ہے۔ جی بالکل، جب ہم ناانصافی دیکھتے ہیں یا اس کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اسٹریس ہارمونز جیسے کورٹیسول کی بھرمار ہو جاتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے برعکس انصاف کا احساس ہمیں ذہنی سکون دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک سماجی حکم نہیں، یہ ہماری ذہنی صحت کی ضرورت ہے۔ اور پھر قرآن عدل پر رکتا نہیں، وہ اس سے ایک قدم آگے جانے کا حکم دیتا ہے۔ احسان کی سب سے خوبصورت تعریف حدیث میں ملتی ہے، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واہ! امام غزالی نے کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ عدل تجارت میں آپ کا اصل سرمایہ ہے یعنی کیپٹل، اور احسان اس پر ملنے والا نفع ہے یعنی پروفٹ۔ واہ! یہ مثال تو بہت طاقتور ہے، لیکن اس میں ایک چیلنج بھی ہے۔ نفع کمانے کے لیے پہلے سرمایہ لگانا پڑتا ہے۔ جی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کی سطح پر پہنچنے سے پہلے عدل کی بنیاد کو ہر حال میں مضبوط کرنا ہوگا؟ مطلب کیا عدل کے بغیر احسان ممکن ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ عدل کے بغیر احسان منافقت بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے حقوق مار رہے ہیں یعنی بے عدلی کر رہے ہیں اور پھر اس پر تھوڑا سا صدقہ کر دیں یعنی احسان کا دکھاوا، تو یہ بے معنی ہے۔ صحیح۔ بنیاد عدل ہے، عمارت احسان ہے، اور تیسرا حکم ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ یہ بھی صرف مالی مدد نہیں بلکہ محبت، وقت اور جذباتی سہارا دینا بھی ہے۔ یہ وہ سماجی گلو ہے جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ بالکل۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ فیملی سائنس کی سٹڈیز بتاتی ہیں کہ جن لوگوں کے خاندانی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں وہ نہ صرف ذہنی طور پر زیادہ مستحکم ہوتے ہیں بلکہ ان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ جی۔ ایک صحت مند معاشرے کے ستون ہیں۔ اور اسی طرح 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، فحشا یعنی بے شرمی کے کام، منکر یعنی ہر وہ چیز جسے فطرت اور عقل برا سمجھے، اور بغی یعنی ظلم اور سرکشی۔ یہ وہ وائرس ہیں جو اس آپریٹنگ سسٹم کو کرپٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا معاشرے کا بڑا کینوس، عدل، احسان اور خاندانی مضبوطی۔
لیکن کوئی بھی معاشرہ اپنے افراد سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا، اسی لیے اگلی آیت فوراً فرد کی ذات پر فوکس کرتی ہے، جی اس بنیاد پر جس پر ہر تعلق قائم ہوتا ہے، یعنی وعدے کی پاسداری۔ آیت نمبر 91 ہے، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ یہاں عہد کا لفظ بہت وسیع ہے، اس میں وہ عہد بھی شامل ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے، وہ وعدے بھی جو ہم انسانوں سے کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، یہاں تک کہ وہ وعدے بھی جو ہم خود سے کرتے ہیں۔ یہ کردار کی بنیاد ہے۔ جب آپ یہ بتا رہی تھیں تو میرے ذہن میں سائنس کا ایک تصور آیا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی وعدہ توڑتے ہیں تو ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ جی اس کا سادہ مطلب ہے ذہنی ٹوٹ پھوٹ۔ ہاں ہمارا دماغ اس تضاد کو برداشت نہیں کر پاتا کہ ہماری سوچ کچھ اور ہو اور ہمارا عمل کچھ اور۔ اس سے شدید بے چینی اور گلٹ پیدا ہوتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا صرف ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذہنی یکسوئی کے لیے بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ اور قرآن اس ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا علاج بھی بتاتا ہے۔ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی ہیک ہے۔ یہ آپ کے اندر ایک اخلاقی نگران، ایک انٹرنل مورل سرویلینس بٹھا دیتا ہے۔ اچھا۔ جب آپ کو احساس ہو کہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ خود گواہ ہے، ہاں تو آپ کا ضمیر زیادہ بیدار رہتا ہے۔ یہ بیرونی سزا کے خوف سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ صحیح۔ ایک وعدہ پورا کرنا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص یہ وعدہ توڑ دیتا ہے؟ آیت نمبر 92 اس کے لیے ایک ایسی مثال دیتی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک عورت تھی، ربطہ بنت عمرو، جس کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ سارا دن بڑی محنت سے دھاگا کاٹتی، ایک مضبوط ڈوری بناتی اور پھر شام کو اسے خود ہی کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وعدہ توڑنے والا شخص بالکل اسی عورت کی طرح ہے جو اپنی ہی محنت، اپنی ہی ساخ اور اپنے ہی بنائے ہوئے اعتماد کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مثال تو دل میں اتر جاتی ہے، اپنی ہی محنت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا۔ جدید نفسیات میں سے سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر کہتے ہیں۔ یہ ایک سائیکل ہے، کوشش، پھر تعمیر اور پھر تباہی۔ جی انسان محنت سے اعتماد بناتا ہے اور پھر ایک جھوٹ یا ایک ٹوٹے ہوئے وعدے سے سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ اس کی ایک اور وجہ بتاتا ہے، موقع پرستی، یعنی جب کوئی دوسرا گروہ زیادہ طاقتور یا امیر نظر آئے تو پہلے سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دینا۔ اچھا، یعنی اپورچونسٹک موریلٹی۔ بالکل۔ علامہ ساوی اس کی مثال دیتے ہیں کہ لوگ عہدہ اور طاقت دیکھ کر وفاداری بدلتے ہیں۔ جب تک کوئی اقتدار میں ہے اس کے ساتھ ہے، جیسے ہی وہ ہٹتا ہے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیہیویئرل سائنس کہتی ہے کہ ایسے لوگ وقتی فائدہ تو شاید اٹھا لیں، لیکن طویل مدت میں وہ سب سے قیمتی چیز کھو دیتے ہیں۔ کیا؟ اعتبار، کریڈیبلٹی۔ اور آیت کا آخر بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک مورل سٹریس ٹیسٹ۔ بالکل۔ اصلی کردار کا امتحان مشکل وقت میں ہی ہوتا ہے، جب وعدہ نبھانے کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ یہاں ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اصول اتنے واضح اور فائدہ مند ہیں تو سب لوگ ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 93 اس کی گہرائی میں جاتی ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ آیت تقدیر کے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو جبراً ایک ہی راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ہمیں انتخاب کی آزادی دی۔ ہدایت اس کا فضل ہے اور گمراہی اس کا عدل۔ مطلب یہ کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اسے تلاش کرتا ہے، جس کے دل میں سچائی کی طلب ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو زبردستی دی جائے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ تنوع کوئی خامی نہیں بلکہ ڈیزائن کا حصہ ہے۔ ڈائیورسٹی isn't a bug, it's a feature۔ جی اگر سب ایک جیسا سوچتے تو دنیا میں کوئی ترقی، کوئی جدت، کوئی اخلاقی نمونہ ہوتی۔ اختلاف رائے ہے ہمیں سوچنے اور بہتر ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور گمراہی کا تصور بھی سمجھنے والا ہے۔
قرآن یہ نہیں کہتا کہ اللہ کسی کو بیٹھے بیٹھائے گمراہ کر دیتا ہے، یہ ایک عمل کا نتیجہ ہے۔ نیورو سائنس اس کو بڑے دلچسپ انداز میں سمجھاتی ہے۔ کیسے؟ وہ کہتی ہے کہ جب ہم بار بار کسی سچائی کا انکار کرتے ہیں تو ہم اپنے دماغ میں ایک راستہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ جتنی بار ہم اس راستے پر چلتے ہیں وہ اتنا ہی گہرا اور پکا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ہائی وے بن جاتا ہے اور ہمارا دماغ خود بخود اسی راستے پر چلنے لگتا ہے۔ سچائی کا راستہ دھندلا جاتا ہے۔ واہ! قرآن جسے گمراہی کہتا ہے، سائنس اسے دماغ کی کنڈیشننگ کہتی ہے۔ انسان دروازہ خود بند کرتا ہے۔ اور آیت کا یہ آخری جملہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا، تقدیر کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ یہ فیٹلزم یعنی اس سوچ کو رد کرتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے اور ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ صحیح۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کی بنیاد پر ہم سے سوال ہوگا۔ اختیار کے بغیر ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن دوبارہ عہد شکنی کے نتائج پر زور دیتا ہے، لیکن اس بار نہ صرف انفرادی بلکہ سماجی نتائج پر بھی۔ آیت نمبر 94، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی پاداش میں سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں قدموں کا پھسل جانا ایک بہت گہرا استعارہ ہے۔ یہ صرف ایک سماجی غلطی نہیں بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کے بعد روحانی گراوٹ کی طرف اشارہ ہے۔ نفسیات میں ایک نئی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مورل انجری۔ اچھا؟ یہ وہ گہرا نفسیاتی زخم ہے جو ایک فوجی کو جنگ میں کسی کو مارنے سے نہیں لگتا، بلکہ تب لگتا ہے جب وہ اپنے ہی کسی اخلاقی اصول کو توڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں شدید جرم، بے چینی اور شناختی بحران پیدا ہوتا ہے۔ شاید یہی دنیا میں سزا کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ اپنا سکون خود برباد کر لیتے ہیں۔ اور اس سے بھی خطرناک بات اگلی ہے، اللہ کے راستے سے روکنا۔ جب کوئی بااثر شخص، کوئی لیڈر یا عالم وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ صرف خود نہیں گرتا بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک بری مثال قائم کرتا ہے۔ ہاں، لوگ دین اور اخلاق سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ سماجیات میں اسے سوشل کنٹیجن تھیوری کہتے ہیں۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اخلاقی رویے اچھے یا برے چھوت کی بیماری کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ایک لیڈر وعدہ توڑتا ہے تو وہ معاشرے کی فضا میں ایک وائرس چھوڑ دیتا ہے۔ جی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچے اور مدد مانگی، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں واپس کفار کے حوالے کر دیا۔ آپ تصور کریں کہ وہ منظر کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ لیکن اصول ذات سے بالا تر تھے۔ یہ ایک مثال قائم کرنی تھی جو صدیوں تک قائم رہے۔ بے شک۔ تو ہم اتنی بڑی قیمت، یعنی اپنا سکون اور دوسروں کا اعتماد، کس چیز کے بدلے بیچتے ہیں؟ آیت نمبر 95 بتاتی ہے کہ یہ سودا کتنا گھاٹے کا ہے، اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عہد توڑ کر تمہیں جو بھی دنیاوی فائدہ ملے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ لگے، وہ اللہ کے ہاں ملنے والے اجر کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت ہے۔ یہ ایک پرسپیکٹو شفٹ ہے۔ آپ جب یہ بتا رہی تھیں تو میرے ذہن میں ایک دم سے مشہور مارشمیلو ٹیسٹ کی تحقیق آئی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ وہی اصول ہے۔ یہ ایک کلاسک نفسیاتی تجربہ تھا جس میں بچوں کو ایک مارشمیلو دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر وہ 15 منٹ انتظار کریں تو انہیں ایک اور ملے گا۔ جی، جن بچوں نے فوری لذت کو ترک کیا اور انتظار کیا وہ بعد کی زندگی میں ہر شعبے میں زیادہ کامیاب ہوئے۔ واہ! قرآن 1400 سال پہلے یہی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا اصول سکھا رہا ہے کہ انتظار کرو، اپنا کردار اور اپنا مستقبل ایک چھوٹی سی فوری لذت کے لیے مت بیچو۔ کیا خوبصورت تعلق ہے۔ عہد اور دیانت داری کی ایک قیمت ہوتی ہے، ایک پرائس جو شاید فوری طور پر ادا کرنی پڑے، جیسے حضرت ابو جندل کو واپس کرنا۔ جی، لیکن اس کی ایک قدر ہوتی ہے، ایک ویلیو جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ ایمان اور اعتبار وہ اثاثے ہیں جن کی قدر کبھی کم نہیں ہوتی۔ ان تمام انتباہات کے بعد اب گفتگو کا رخ ایک انتہائی مثبت اور امید افزا موضوع کی طرف موڑتا ہے۔
آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک اچھی زندگی۔ جی۔ آیت نمبر 97 اس کا فارمولا بتاتی ہے، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین اعمال کا اجر دیں گے۔ یہ حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے، اور اس کا فارمولا بہت سادہ ہے، ایمان پلس نیک عمل۔ اور سب سے اہم بات جی، کہ یہ وعدہ مرد یا عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کا ایک انقلابی اعلان تھا جو بتاتا ہے کہ روحانی اور نفسیاتی ترقی کا تعلق جنس سے نہیں، کردار سے ہے۔ اور حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب بہت زیادہ دولت یا آسائش ہے؟ مفسرین کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے حلال رزق، دل کا سکون، قناعت اور عبادت میں لذت۔ جدید زبان میں ہم اسے سائیکولوجیکل کوہیرنس کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی زندگی جس میں آپ کے عقائد، آپ کے اعمال اور آپ کے جذبات میں ہم آہنگی ہو، کوئی اندرونی تضاد نہ ہو۔ بالکل، کم سے کم ذہنی دباؤ اور زیادہ سے زیادہ اطمینان۔ یہ تو آج کی دنیا میں ہر انسان کی تلاش ہے۔ سائنس بھی بتاتی ہے کہ نیک عمل، جسے وہ پرو سوشل بیہیویئر کہتے ہیں، جیسے دوسروں کی مدد کرنا، سچ بولنا، یہ ہمارے دماغ میں سیروٹونن اور آکسیٹوسن جیسے خوشی کے کیمیکلز پیدا کرتا ہے۔ جی، یہ ذہنی صحت کا قدرتی نسخہ ہے۔ اور ایمان زندگی کو ایک مقصد اور معنی دیتا ہے، جو بے چینی کا سب سے بڑا علاج ہے۔ بے شک۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس حیات طیبہ کو، اس ذہنی اور روحانی سکون کو بیرونی منفی اثرات سے کیسے بچایا جائے؟ آخری آیات 98 سے 100 ہمیں اس کے لیے ایک عملی ٹول، ایک روحانی ڈھال دیتی ہیں۔ آیت 98 ہے، تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ نفسیات کی زبان میں یہ ایک کوگنیٹو ریسیٹ ہے۔ یہ ایک شعوری عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے دماغ کو سگنل دیتے ہیں کہ میں اب خلفشار، منفی خیالات اور وسوسوں کو ایک طرف رکھ کر پوری توجہ اور کھلے ذہن کے ساتھ اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت خوب۔ یہ آپ کے دماغ کو سیکھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور اگلی آیات بتاتی ہیں کہ یہ ڈھال کام کیسے کرتی ہے۔ بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو صرف ان پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، شیطان کا زور زبردستی کا نہیں، صرف مشورے کا ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں ایک خیال ڈالتا ہے، اسے بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایمان اور توکل ایک نفسیاتی ڈھال کی طرح کام کرتے ہیں۔ جی، ایک سائیکولوجیکل امیونٹی۔ یہ آپ کو منفی خیالات کے حملے سے بچاتے ہیں۔ لیکن یہ شیطان سے دوستی کیا ہے؟ نیورو سائنس کی زبان میں شیطان سے دوستی کرنے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے منفی خیال کو بار بار دہرانا، اس پر عمل کرنا، یہاں تک کہ وہ آپ کی عادت بن جائے۔ اچھا۔ جسے قرآن دوستی کہتا ہے، سائنس اسے کنڈیشننگ یا ہیبٹ فارمیشن کہتی ہے۔ آپ بار بار ایک منفی راستے پر چل کر اسے اپنے دماغ کا ڈیفالٹ راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور تعوذ پڑھنا؟ تعوذ پڑھنا اس سائیکل کو توڑنے کا پہلا قدم ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا جو ایک پورے معاشرے کے آپریٹنگ سسٹم یعنی عدل و احسان سے شروع ہوا۔ پھر ہم فرد کی ذاتی سالمیت یعنی عہد کی پاسداری پر آئے، خود کو تباہ کرنے کی نفسیات کو سمجھا، انتخاب کی آزادی اور ذمہ داری کو دیکھا، اور آخر کار ایک اچھی زندگی کے فارمولا، حیات طیبہ اور اسے محفوظ رکھنے والی روحانی ڈھال یعنی تعوذ تک پہنچے۔ بالکل۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مکمل اور گہرا آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہماری نفسیات، ہماری حیاتیات اور ہماری سماجیات سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ یہ اصول لازوال ہیں۔ لازوال ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت کے اصول ہیں۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ، ذرائع نے ہمیں اس عورت کی مثال دی جو محنت سے کاتا ہوا دھاگا خود ہی توڑ دیتی تھی۔ اگر ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے وعدے کو جو ہم دوسروں سے، خود سے یا اللہ سے کرتے ہیں، اپنے کردار کے کپڑے کا ایک ایک دھاگا سمجھیں، تو آج کے بعد ہم کیا مختلف بنیں گے۔